ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک شخص پہنچا اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، اے بندے خدا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے کچھ عطا کر دے، میں غریب ہوں اور محتاج ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اس بندے سے کہا، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کے پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال لے کر کہا کہ سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ پر واقع تھا سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا کہ نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر عبادت خداوندی میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سائمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام کو کچھ دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر جب افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سائمہ کے ہوش اڑ گئے اور خود سے کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ان کو غلام بنا کر ایسا کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش میں آنے پر سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کی، اور اس کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے اللہ رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرنا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لایا کہ اے پروردگار، میں تیرے حق سے ہی غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرمائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں شازون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شازون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ بنایا تھا۔ بس یہ سن کر فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شازون فرشتہ سے کہا کہ اے شازون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شازون علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شازون علیہ السلام کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ دوستو، خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر بیچ و خم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نیک بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔